آج محل میں سب لوگ بہت خوش تھے کیونکہ ننا شہزادہ عرفان پیدا ہوا تھا۔ وہ بہت ہنس رہا تھا اور خوشی سے مختلف آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ جہاں سب لوگ خوش تھے وہیں بوڑھی نجومی عورت بہت اداس بیٹھی تھی کیونکہ اس نے علم نجوم سے جو حساب کتاب لگایا تھا اس کے مطابق شہزادہ عرفان کی بڑی بہن شہزادی ستارہ کی طبیعت خراب ہونے والی تھی کیونکہ ایک جادوگر نے اس محل پر جادو کر دیا تھا۔ اس کا نام شرمان جادوگر تھا اور وہ شہزادی ستارہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب جب بھی شہزادی کی طبیعت خراب ہوتی اور وہ ایک حکیم بن کر آ جاتا اور بہانے سے شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ سب لوگ شہزادہ عرفان کی پیدائش کی خوشی میں ہنس کھیل رہے تھے اور اس سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ شہزادہ عرفان خوب خوش ہو رہا تھا۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں محل میں جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں اور غلام اور کنیزیں مختلف کھلونے تیار کر رہے تھے۔ شہزادی ستارہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ تو سارے محل میں خوشی سے اچھلتی کودتی اور گیت گاتی پھر رہی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی حالت خراب ہونے والی ہے۔ نجومی عورت نے شہزادی کے مستقبل کے حوالے سے بادشاہ اور ملکہ کو بھی بتا دیا۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بوڑھی نجومی عورت سے پوچھا کہ آخر شہزادی ستارہ کو کس طرح اس مصیبت سے بچایا جا سکتا ہے۔ نجومی عورت نے بتایا کہ اگر کوئی جنگل میں جا کر ایک خاص نیلا پھول لا کر شہزادی کے ماتھے پر رکھ دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جادوگر شرمان بھی مر جائے گا، لیکن نیلا پھول لانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت خطرناک جن کر رہے ہیں۔ جو کوئی اس جن کو مار دے گا وہی اس پھول کو حاصل کر سکے گا۔ بادشاہ بوڑھا تھا، وہ اس مہم پر نہیں جا سکتا تھا اور ملکہ سوچ بچار میں لگ گئی۔ انہوں نے شہزادی کی نگرانی پر اس کی آیا کو مامور کر دیا۔ شہزادی ستارہ کے بارے میں دوسرے ملک کے شہزادے گلفام کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ شہزادی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہزادی ستارہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ بستر کے ساتھ لگ چکی تھی۔ شہزادہ گلفام نے آ کر بادشاہ اور ملکہ سے بات کی اور کہا کہ وہ شہزادی کی خاطر جنگل میں جا کر وہ نیلا پھول ضرور لائے گا۔ بادشاہ نے شہزادہ گلفام کو سمجھایا کہ یہ ایک خطرناک مہم ہوگی اور اس میں ایک خطرناک جن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شہزادہ گلفام نے بادشاہ کو تسلی دی اور کہا کہ اسے خدا پر پورا بھروسہ ہے اور وہ ضرور اس مہم میں کامیاب ہو کر آئے گا۔ بادشاہ نے اسے مہم پر جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر شہزادی ستارہ کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ کبھی وہ سو جاتی تھی اور کبھی جاگ جاتی تھی اور پھر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اٹھا کر محل کی چھت پر لے جائیں تاکہ وہاں اسے تازہ ہوا مل سکے، اور شہزادی کو اٹھا کر چھت کی طرف لے جایا گیا۔ شہزادہ گلفام کی ریاست کے ایک بوڑھے آدمی نے شہزادے کو ایک جادوئی تلوار دی اور کہا کہ اگر وہ ہمت سے اس جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی ٹانگ پر اس تلوار سے زخم لگانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جن مر جائے گا اور یوں شہزادہ اس نیلے پھول کو حاصل کر سکے گا۔ شہزادہ وہ تلوار لے کر روانہ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں شرمان جن کی ٹانگ زخمی کر ڈالے گا اور نیلے پھول کو حاصل کر لے گا۔ وہ جنگل میں آ گیا اور نیلا پھول تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے شرمان جن آ گیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے اور پھر شہزادہ گلفام اپنے ایک حملے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تلوار سے شرمان جن کی ٹانگ زخمی کر ڈالی اور وہ مر گیا۔ شہزادے نے وہ نیلا پھول توڑ لیا اور اسے لے کر محل میں آ گیا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ نیلے پھول کو شہزادی ستارہ کے ماتھے پر رکھ دیا گیا اور ذرا ہی دیر بعد اسے ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ محل کے سب لوگ بہت خوش ہو گئے۔ شہزادہ گلفام نے شہزادی ستارہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی جسے بادشاہ نے قبول کر لیا۔ بادشاہ نے ان دونوں کی منگنی اور پھر عنقریب شادی کا اعلان کر دیا۔ محل کو پھولوں سے خوب سجا دیا گیا اور سب لوگ بلند آواز میں خوشی کے گیت گانے لگے۔